سلانے آتی ہے ٹھنڈی ہوا مدینے سے۔ بہترین نعت پیش کر رہے تھے جناب عظمی صاحب غزنوی۔ تو خبر یہ لائی ہے باد صبا مدینے سے، خبر یہ لائی ہے باد صبا مدینے سے، چلا ہے نور کا ایک قافلہ مدینے سے، چلا ہے نور کا ایک قافلہ مدینے سے۔ تو دیار ہند سے مفلس اگر سلام کرے، جواب دیں گے رسول خدا مدینے سے، جواب دیں گے رسول خدا مدینے سے۔ آئیے گزارش کی جائے بے پناہ خطیب اور بہترین شاعر مولانا اصغر حیدری صاحب سے معتبرہ درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ امام حسن میں ابھی فی الحال منصور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے خیر مقدم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، النبی المؤید المصطفى الامجد، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ آج کے اس عظیم الشان جشن ولادت اور جشن امام حسن علیہ السلام کے نامزد صدر محترم مولانا سید نور الحسن صاحب مدد ظلہ العالی اسٹیج پر تشریف فرما شب بھر محفل مدحت کی زینت شورائے کرام اور فرش محفل پر تشریف فرما تمام تر قرب و جوار کے واجب الاحترام بزرگ، نوجوان ساتھی اور برادران خرد، تشریف لائیں، آ جائیں تشریف لائیں۔ وہ نگاہیں معتبر نہیں ہوتی جو اپنے بزرگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں۔ بہرکیف یہ جملے تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی خواہشات نفسانی کے خلاف اپنے آپ کو موڑنا جہاد بالنفس میں شامل ہے، اور یہ جہاد جس وقت بھی انسان کر لے اس کا کوئی وقت معین نہیں۔ تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ ہوں گے، مجھے اس بات کا صریحی طور پر پیغام دیا جا چکا ہے پہلے نعت پاک کی ذریعے کہ محفل آراستہ ہو چکی ہے، نظم مسلسل ہے، درمیان میں نثر قبول کر لی جائے گی۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی قبولیت کا، لیکن چونکہ یہ جشن ولادت جو صدیق اکبر سردار جوانان جنت فخر انبیاء شہزادہ سبز قبا حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت کے سلسلے سے ہے، حوالے سے ہے۔ آج 13 رمضان ہے، 14ویں شب ہے، اور 14ویں شب کا انتخاب بھی غالباً اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اس سے انشاءاللہ درمیان میں آپ لوگوں کو زیادہ زحمت نگاہوں کے اتار چڑھاؤ کی نہ پڑے۔ سحر صاحب کو یہ مائک بخشا گیا ہے
انشاءاللہ اسے آپ دیکھتے رہیں گے درمیان میں. ابھی ایک صلوات سے آپ حضرات نواز دیں اور تھوڑا تھوڑا جو وہ قریب تر ہے وہ پیچھے ہیں قریب تر آ جائیں، اس لیے کہ ایسے جشن میں سمٹنا ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، سعادتوں میں سے. آج کل ایلوپیتھک میڈیسین کا زمانہ ہے، وہی طرز علاج ہے. اس میں دواؤں کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ روز بروز بڑھتی جاتی ہیں. آج ہمارے یہاں پہلے گزارش پر صلوات پڑھی جاتی تھی، ایک آواز پہ نعرہ لگتا تھا. اب تک جب تک ماں کی نسل تک نہ کھنگال لی جائے کسی کی، تب تک کوئی زور سے نعرہ حیدری پر یا علی بھی نہیں کہتا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر، میں بڑی تیزی سے آپ تک چند جملوں پر مشمول اپنی یہ تقریر پیش کرتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں. ابتدائی مراحل میں چند کلمات جو آپ تک کہ آپ کا ذوق نہ جاگے. یہ بھی شعر ہے. بدن میں پاک لہو ہے دکھا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. اتنا ڈوز بڑھا دیا ہے ہم نے. یہ محفلیں جو ہو رہی ہیں یہ لوگوں کے سوچ اور لوگوں کے سوچ کے تمدن، کلچر اور سبھیتا کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ گھرانہ اپنا خود ایک کلچر رکھتا ہے، ایک سبھیتا رکھتا ہے، ایک تہذیب رکھتا ہے، اور ایسی تہذیب رکھتا ہے یہ گھرانہ کہ اس گھرانے میں پلنے والی فضا جیسی زبان قرآنی میں گفتگو کر کے بتاتی ہے کہ یہ گھر ہی وہ ہے جہاں جنت کی زبان بولی جاتی ہے. جو جنت کی کنیز ہوگی وہ بھی جنت کی زبان بولے گی. تو یہاں پر آل محمد علیہ السلام کے ذکر مدحت اور ذکر فضائل و مصائب کی سبھیتا الگ ہے، جہاں آپ کو اپنے گھر کی سبھیتا لا کے چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے وہ تہذیب اپنے گھروں میں لے جانی ہے. یہ محفلیں بزرگوں کا احترام بتاتی ہیں، یہ محفلیں سخن فہمی دیتی ہیں، یہ محفلیں نکتہ سنجی دیتی ہیں، یہ محفلیں فکروں کو دوام دیتی ہیں، یہ محفلیں ذہن کو وسعت دیتی ہیں، یہ محفلیں گونگوں کو زبان دیتی ہیں، یہ محفلیں بہروں کو جذبہ سماعت دیتی ہیں، یہ محفلیں دنیا والوں کو ایمان دیتی ہیں، ایمان والوں کو کل ایمان دیتی ہیں. یہ منزلیں تھوڑا بولتے آئیے، میں بڑی تیزی سے چاہتا ہوں کہ آپ محفل کی طرح ہو جائیں. مگر جب صاحبان فکر، صاحبان فہم و ذکا اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پہ محسوس کرنے والے بزرگان قوم و ملت جب ان تہذیبوں کا تحفظ کرتے ہیں تو بڑھاپا حبیب ابن مظاہر کی طرح لرزتا ہوا کیوں نہ ہو وہ جوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے، میں بزرگوں کو دیکھ کے یہ کہا کرتا ہوں کہ نئے شباب کی انگڑائی لے رہے ہیں حبیب، نئے شباب کی انگڑائی لے رہے ہیں حبیب. کھڑی ہے سامنے بیعت کمر جھکائے ہوئے. اب آپ محفل سنیں گے، میں بھی ذرا دیکھتا ہوں محفلوں کا مزاج کیا ہو. یہ ہماری سبھیتا طے نہیں کرے گی، آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی تہذیب یہ طے کرے گی کہ محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے، سماعت کا سلیقہ کیا ہے، سخن فہمی کا سلیقہ کیا ہے. یہ گھرانہ طے کرے گا. ہم یہاں اپنے گھروں کی تہذیبیں پیش کرنے نذرانے عقیدت میں نہیں آئے ہیں، بلکہ یہاں اس گھرانے کے تذکرے سے، اس گھرانے کی تہذیبوں کو لے کر اپنے گھروں کو سجانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں.
گھڑوں میں امام باڑے لگا لینے سے، گھڑوں میں امام باڑوں کے فوٹو لگا لینے سے، گھروں میں علم لگا لینے ہی سے خالی شیعت کا نشان نہیں ملتا۔ علم کے سائے میں تہذیب علم برداری بھی ہو، علم کے سائے میں وفاداری بھی ہو، علم کے سائے میں جذبہ صلح بھی ہو، علم کے سائے میں جذبہ شجاعت بھی ہو، علم کے سائے میں جذبہ صلح و قلم بھی ہو، علم کے سائے میں جذبہ صبر بھی ہو، علم کے سائے میں جذبہ اطاعت بھی ہو، علم کے سائے میں ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ اس لیے میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان، جسے شہر اللہ، ماہ صیام، ماہ رمضان بہت سارے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، کتنا عظیم ہے یہ مہینہ، کتنا عظیم کہ اسے اللہ کا مہینہ کہہ کر کے معصوم نے روزانہ کی اپنی دعائے افتتاح سے آغاز کیا ہے۔ اپنے آغاز شب کو معصومین نے جس ہستی کو پکارا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ایسا معصوم پکار رہا ہے جسے سید سجاد کہتے ہیں۔ سید سجاد سجدوں کی زینت اور آبرو کا نام ہے، لیکن خدا کی قسم جس حسین کا لال سید سجاد ہے، اس حسین کا سجدہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ میں ایک شعر یہاں سنانا چاہتا تھا، وہ شعر کہ بدن میں پاک لہو ہے دکھا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے۔ یہ تو شعر آپ نے سن لیا نا، اب جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے علماء و مفکرین اور شعراء کرام آپ کو شعر سنائیں گے، میں یہاں سے اس نہج کو مسلسل کر رہا ہوں۔ اگر آپ سنتے جائیں، بدن میں پاک لہو ہے دکھا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایسے نہ سننا، پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے۔ یہ بولو حیدری، ارے کم از کم اپنی اطاعت میں علی کہو نا۔ ضروری نہیں ہے کہ نسلوں کی طہارت کے لیے علی کہنا پڑے، یہ تو مائیں کہہ چکی ہیں۔ نسلوں کی طہارت کے لیے ہمیں یا علی نہیں کہنا ہے، ہمیں اطاعت کے لیے یا علی کہنا ہے، نفسوں پہ ولایت کی حکومت کے لیے یا علی کہنا ہے۔ بڑی تیزی سے میں آ رہا ہوں، آج اس گھرانے تک، اس شہزادہ، اس سردار جوانان جنت تک کہ جو انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر بنا ہوا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ پیش نظر رہے اللہ نے سورہ کوثر کو بھی رمضان میں اتارا، سورہ کوثر کی تفسیر کو بھی رمضان میں اتارا۔ ذرا منزل دیکھیں نا بھائی، انا اعطینا کل کوثر کی بشارت پیغمبر کو دی بشکل فاطمہ، وہ مصدر نسل رسالت، وہ منبع سیادت۔ شہزادی وجود میں آئی، شہزادی کے گھر میں انا اعطینا کل کوثر کی یہ پہلی تفسیر، پورا قرآن رمضان میں آیا ہے۔ سنو گے، ہم نے عظمت قرآن کو اس قدر نہیں سمجھا جو اس کے سمجھنے کا حق تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ اعتراف کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی اس سے بڑا اپنے کو تصور کرتا ہے تو اسے بارگاہ معصومین میں گستاخانہ معافی مانگنا پڑے گی اپنی گستاخی کی، کیونکہ معصومین نے اس ماہ مبارک رمضان میں اس عاجزی کا اظہار اپنی دعاؤں میں پیش پروردگار کیا ہے۔ لہذا سنتے آئیں یہ جملہ، یہ ماہ مبارک رمضان یوں ہی آسانی سے نہ گزر جائیے۔ اس مہینے میں آپ اس مہینے کی شہر اللہ ہونے کی عظمت کو تھوڑا سا آپ سمجھتے چلیے، چونکہ یہ محفل کی تقریر ہے۔ 42 گھنٹوں کا راستہ بمبئی سے طے کیا ہے میں نے، 42 گھنٹوں میں 42 منٹ بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی حقیقت ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادرم حکیم ذوالفقار علی صاحب کا کہ انہوں نے ہر ممکن یہاں پہنچانے کی کوشش کی۔ برادرم ایڈوکیٹ مسرور عالم زیدی صاحب، جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کا نام دے دیا ہے، فون اب کر رہا ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ جملہ حقوق بحق بھائی محفوظ ہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں۔ اور اس طرح میں نے سفر کیا ہے، اور آپ سے چند لمحے آپ کی سماعتوں کو کی استواری کے لیے، وابستگی کے لیے، ہم آہنگی کے لیے گزارش گزار ہوں کہ چند لمحے، تاکہ پوری رات جب
اس تفسیر سورہ کوثر کا تذکرہ ہو تو ذہنوں میں اس طرح اترتی جائیں باتیں کہ جیسی اتار کے لے جائیں ویسی نسلوں تک پہنچائیں۔ بچوں کے ساتھ خالی سحری کی خوراک کھانا عبادت نہیں ہے، سحری کے ساتھ ذکر حسن و قرآن سنانا ہی عبادت ہے۔ یہ ہے منظر، کتنی بڑی عظمت ہے اس ماہ مبارک کی، سنیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم ہیں، کلیم اللہ ہیں، ساری عظمتیں حاصل ہیں نا۔ کلیم اللہ کیوں کہے گئے؟ کیونکہ اللہ سے کوہ طور پہ باتیں کرتے تھے۔ کون کرتا تھا؟ موسیٰ اللہ سے نہیں، اللہ موسیٰ سے۔ ٹائم فکس ہوتا تھا، وقت معین ہوتا تھا، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ سے کلام کر کے حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہو گیا۔ اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، لیکن پیغمبر ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے تکفیری اور IS والے کہتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، کیونکہ نبی کا نام آتے ہی صلوات جو ہے اتنے کم ڈگری کی ہو جاتی ہے کہ کوئی جوش ہی نہیں، جبکہ بنیاد ہیں سیادت کی آل رسول، بربنائے رسالت کہے جاتے ہیں، تو جتنے آل رسول ہیں وہ اپنے جد پر صلوات بھیجنا واجب سمجھ کر بھیجیں۔ اللہ 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 اللہ، سلامت رہیں آپ۔ چند لمحے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس ماہ مبارک رمضان کی معراج کو چند جملوں میں طے کرتا ہوا میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ معراج ہے اس مبارک رمضان کی۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص یہودی توریت کی تلاوت کرتا ہوا پیغمبر کی خدمت سے گزر رہا ہے۔ کئی بار اس نے، انداز کیا ہے؟ انداز ہے اس کا پیغمبر کو چڑھانے کا۔ میری جیکٹ اگر کم اچھی ہو تو دوسری طرف دیکھیں، تھوڑی دیر میری طرف دیکھ لیں، کیونکہ اس وقت میرا حق ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ میری طرف دیکھیں، میرا حق ہے، کیونکہ آپ نے سماعت اور خطابت کے باہمی امتزاج کا وعدہ کیا ہے جو مجھے قبول کیا ہے، تو آپ اپنے وعدوں پر باقی رہیے اور میں اپنے وعدے پہ باقی رہوں۔ بڑی توجہ رہے، جملے رہیں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کلیم اللہ ہو گئے، وہ شخص توریت کی تلاوت کر رہا ہے، بار بار پیغمبر کے سامنے سے مضحکہ خیز انداز میں گزر رہا ہے۔ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اگر آج تیرا موسیٰ ہوتا تو میرا امتی ہوتا۔ سنو عظمت کو۔ اور یہ روایت تو مولانا تشریف فرما ہے، برادران اہل سنت نے بھی لکھی ہے کہ اگر موسیٰ ہوتا تو امتی ہوتا۔ یہ توریت کی تلاوت کے ساتھ پیغمبر کا یہ کہنا کہ تیرا موسیٰ ہوتا تو میرا امتی ہوتا، پیغمبر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تیرا کلیم اللہ ہوتا تو میرا امتی ہوتا۔ سرکار نہیں، ابھی میں پہنچا رہا ہوں وہاں تک، ایک اور جملے کا سہارا لیتا ہوا بڑی تیزی سے میں کڑیوں سے کڑیاں جوڑوں گا، کوئی لفاظی نہیں، کوئی بیجا وقت صرف کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوئے یہ جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہہ دیا کلیم اللہ اسٹیٹس ہو، کلیم اللہ معیار کا ہو، کلیم اللہ استری ہائے ہائے انسان ہو تب جا کے مصطفیٰ کے امتی میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بات یہ ادھوری رہ جاتی اگر میں مولائے کائنات کا یہ قول نہ پڑھتا کہ جب علی کا دل چاہتا ہے کہ علی اپنے اللہ سے باتیں کرے تو مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، اور جب علی چاہتا ہے کہ اللہ علی سے باتیں کرے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ بولتے آؤ نا،
سرکار میرے نہیں پہنچا ہی نہیں سکا میں وہاں تک. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے موسیٰ سے کوہ طور پر باتیں کر کے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, مصطفیٰ نے امت کو قرآن دے کر کلیم اللہ بنا دیا. قرآن دے کر ایک ایک امتی کو کلیم اللہ بنا دیا. کلیم اللہ ہے کہ کیونکہ میرے جملے نہیں ہیں, خالق نہج بلاغت وارث غرر الحکم عالم علم لدنی وارث شہر علوم مصطفی. مولا کائنات فرماتے ہیں جب علی کا دل ہوتا ہے کہ اپنے اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز پڑھتا ہے. نماز سمجھ میں آیا کسے کہتے ہیں؟ رب سے بندے کی گفتگو کا نام نماز ہے. ہائے ہائے, رب سے بندے کی گفتگو کا نام نماز ہے. رب سے بندے کی گفتگو کا نام نماز ہے. بندے سے رب کی گفتگو کا نام قرآن ہے. بندے سے گفتگو, بندے سے رب کی گفتگو کا نام قرآن ہے. جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا, میں نے آج سے 2 سال پہلے یہی تقریر میں کہا تھا قرآن کے حوالے سے, رب تال القرآن والقرآن ویلعنہ. بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے جی, اور جب قرآن اپنے پڑھنے ہی والوں پہ لعنت کرتا ہے تو جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج آل محمد ہے. جو مزاج سورہ کوثر ہے وہی میرا مزاج تفسیر کوثر ہے. تو مولا نے کیا فرمایا, اور اب یہ جملہ کہ یہ علی کا گھرانہ ہے, شہزادی مولا کائنات مرج البحرین یلتقیان, پورے سورہ رحمان میں قصیدہ خوانی کے بعد جو مرجان ہاتھ آیا ہے اس کا نام حسن ہے. اس کا نام حسن رکھا گیا ہے. یہ حسن سن 3 ہجری میں آئے ہیں دنیا میں. ہجرت رسالت کے 3 سال 7 برس تک نانا کی رسالت کے نشیب و فراز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 25 برس خوار شدہ خلافت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 4 سال 9 مہینے بابا کی خلافت الہیہ کو جب علی نیتیاں بنا رہے تھے. آج ہمارے بھارت میں ہمارے دیش کے پردھان منتری نیتی آیوگ کی بیٹھکیں بٹھا رہے ہیں. پورے بھارت کے وزرائے اعلیٰ مکھیہ منتری حضرات پہنچ رہے ہیں. دیش کی نیتیاں کیسے طے ہوں, نیتی آیوگ بنایا جا رہا ہے. میں ایک اپنے دیش کے پردھان منتری کو آج سکندر پور کے مرحوم و مغفور سید ولی محمد زیدی کربلائی صاحب کے اس کاشانے سے میں یہ سمبودھت کرتے ہوئے اور یہ پیغام دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی دیش اور سماج کی نیتی بنائی جائے تو 4 سال 9 مہینے علی علیہ السلام کی حکومت کو سامنے رکھا جائے. اس لیے کہ علی کا ایک خط آج بھی UN میں, اقوام متحدہ میں, سنیکت راشٹر میں ایک حکومت کا معیار بن کے رکھا ہوا ہے. سنتے جاؤ جملے. مولا کائنات نے جملے سنیے گا. ہمارے مسرور عالم زیدی ایڈوکیٹ بھی ہیں, اس گاؤں اس علاقے کے پردھان بھی ہیں. نیتی آیوگ کا گٹھن ہو رہا ہے. ابھی میٹنگیں اپنے نتیجے پہ نہیں پہنچی ہیں. مولانا ہمارے سید نور الحسن صاحب قبلہ میرے پسندیدہ اس علاقے کے نوجوان علماء و خطبہ میں ہیں کہ جو علاقے کے چھوٹے سے چھوٹی بڑی سے بڑی ضرورت کو آدھی رات کو کمر بستہ رہتے ہیں. اس لیے کہ اسلام میں مولوی نواب مزاج نہیں چاہیے, مزدور مزاج چاہیے.
مولوی وہ ہے جو خود صاحب کردار بھی ہو، وقت آ جائے تو پھر ہاتھ میں تلوار بھی ہو۔ مولوی نام فقط عابد و زاہد کا نہیں، مولوی وہ ہے جو مزدور بھی جرار بھی ہو۔ یہ لازم، جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا میں اس کے خلاف بول رہا ہوں، یہ وہ سمجھ لے کہ میں اس کے خلاف بول رہا ہوں، حالانکہ کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں۔ اکثر دنیا کو لگتا ہے جب آل محمد کے ہت میں بولا جائے تو انہیں ان کے خلاف لگتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، جملہ دینے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات کے اس جملے کو کسی بھی دیش اور سماج کا نیتی آیوگ کا گٹھن ہو تو سب سے پہلے سرائنی حرفوں سے، سورن شبدوں سے، گولڈن ورڈ سے یہ لکھایا جائے جو علی کے جملے ہیں۔ یہاں جتنے صاحب احساس بیٹھے ہیں نا، جن کی حس جاگی ہے، ضمیر جاگا ہے، فکر جاگی ہے، میں انہی تک اپنے علی کا یہ پیغام دے سکتا ہوں، سب تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہر ظرف ہر مصروف کو نہیں اٹھا پاتا۔ بڑی توجہ رہے، جملہ سنو علی کا اور دیکھو نیتیوں کو۔ مولا فرماتے ہیں جس سماج اور جس دیش میں روٹی مزدور کی مزدوری سے مہنگی ہوگی، جس دیش اور جس سماج میں روٹی مزدور کی مزدوری سے مہنگی ہوگی، وہاں مرد کی غیرت اور عورت کی عزت سستی ہوگی۔ جاؤ یہ جملہ بٹھا کے لے جانا، اپنے گھروں کی روٹیوں سے آ کے اپنی آمدنی کو لے کے چلنا، ورنہ تب تم میں غیرت رہ جائے گی، نہ گھروں میں عزت رہ جائے گی۔ اداروں سے روٹیاں مانگنے والا شیعہ نہ بننا، ابو ذر کی طرح روٹیاں کھلانے والا شیعہ بننا۔ ارے بول دو یا علی، حیدری۔ اگر بوڑھے یہ سوچیں کہ نوجوان بولنے کافی ہے، نوجوان یہ سوچیں بچے بولنے کافی ہے، مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جمع ہے، حرز طفلا ہے۔ یہ ہر سن و سال کے لیے ہے۔ بوڑھا بولے تو عصا ہے، سلامت رہیے، بوڑھا بولے تو علی عصا ہے، جوان بولے تو علی تلوار ہے، بچہ بولے تو علی تعویذ ہے۔ آئے آئے تو سب بولے نا، کسی کا عصا ہے علی، کسی کی ذوالفقار ہے علی، کسی کی تعویذ ہے علی۔ بس عزیزو، میں بڑی تیزی سے آگے اپنی منزل تک آپ بیدار ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ جملہ سنتے جاؤ، جس سماج میں رہو، جس دیش میں رہو، جس جگہ رہو، مولا فرماتے ہیں جب روٹی مزدور کی مزدوری سے مہنگی ہوگی تو مرد کی غیرت اور عورت کی عزت سستی ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ ذرا ہیومن انسانی وجود کی طرف دیکھیں تو اللہ نے مرد اور عورت کو جب پیدا کیا نا، تو ایک کو صنف قوی بنایا، ایک کو صنف نازک بنایا، ایک کو استری لنگ، ایک کو پرس لنگ، ایک کو میل، ایک کو فیمیل، ایک کو مؤنث، ایک کو مذکر، یہ بنایا اور بنا کر مرد کو سنوارا غیرت سے، عورت کو سنوارا عزت سے۔ آتے جاؤ نا، یعنی مرد عورت کی غیرت کا نام ہے، عورت مرد کی عزت کا نام ہے۔ اب فاطمہ اکیلی عورت نہیں ہے، مصطفیٰ کی عزت کا نام فاطمہ، مرتضیٰ کی عزت کا نام فاطمہ، حسن و حسین کی عزت کا نام فاطمہ۔ نہیں سرکار نہیں، اب جملہ بدلوں، فاطمہ کی غیرت کا نام مصطفیٰ، ہائے ہائے، فاطمہ کی غیرت کا نام مرتضیٰ، فاطمہ کی غیرت کا نام حسنین۔ نہیں، ابھی تک میں سمجھا نہیں سکا، کیونکہ یہاں صاحبان جذبات اور حساس عزاداروں کا مجمع ہے۔ جب تک میں وہاں تک نہیں پہنچوں گا جملہ کلیئر نہیں ہوگا، میں وہاں تک پہنچا ہی دوں۔ مرد غیرت کا حامل ہے، عورت عزت کی حامل ہے، لہذا جہاں جہاں زینب کی عزت کی بات آئی ہے عباس تڑپا ہے، جہاں عباس کے غیرت کی بات آئی ہے زینب تڑپی۔
سلامت رہو، سلامت رہو۔ جملے وقت نہیں ہے میرے پاس، خدا کی قسم میں چاہتا تھا کہ شروع سے آپ یوں ہی اٹینشن ہو جائیں تو مجھے اپنا کوئی جملہ ادھر ادھر نہ کرنا پڑے، لیکن نہیں، بڑی تیزی سے سحر عرشی صاحب اگر 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں تو بخش دیجئے گا، زیادہ ہو جائے تو لفافے سے کٹوا دیجئے گا۔ ہمارے بھائی شہنشاہ صاحب، میں چاہتا تھا وہ بھی سنے بیٹھ کر، بہرکیف مسرور صاحب دور سے سن رہے ہوتے ہیں، شہنواز صاحب یہاں ہیں، بہرحال عالم سب ہیں، اور جب سارے عالم جمع ہوتے ہیں تو عالمیان کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ اس گھرانے کی محفل کا ایک شرف یہ بھی بتا دوں، رمضان میں بھی میں نے کہا تھا نا بہت ساری چیزیں بڑھ جاتی، ہر عمل کی جزا بھی 1 کی 70 ہو جاتی، کوئی بھی عمل ہو رمضان میں جتنی نیکیوں کا عمل ہے وہ 1 کا 70 ہو جاتی ہے۔ اب آپ میرے ساتھ سوچئے کہ یہ گھرانہ کتنا چالاک ہے، کوئی اور محفل نہیں کی، کوئی اور محفل کرتے تو 1 کا 1 ہی رہتی، امام حسن کی محفل رمضان میں ہے 1 محفل 70 کا ثواب، یہ ہے یہ گھرانہ۔ اور قبلہ آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ، سلامت رہیے، انشاءاللہ ابھی میں تقریر کر کے آپ سے ملتا ہوں، انشاءاللہ سلامت رہیے، مولا اچھا رکھے آپ کو پروردگار۔ اور میں کہہ چکا، بس سلامت رہیے آپ۔ آخر ایک کلمات میں بھی یہ جملہ جہاں تک لانا چاہتا تھا نا، آج کا مصرع ہے، ہر سال میری یہ کاوش اور کوشش رہی کہ اس مصرع پر لا کر میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں، اور اس بار مصرع جو ہے وہ مدح ممدوح نہیں بلکہ ممدوح کی ممدوحہ کا تذکرہ کرانا چاہتے ہیں۔ جی، حسن کے صبر کی طاقت دکھائی زینب نے، یہ صبر حسن تھوڑی سی بات ہے، اگر صرف اسے زینب نے کہہ کے روک نہ دیا جاتا تو میں یہ کہتا کہ وہ طاقت زینب و عباس نے مل کے دکھائی ہے۔ امڈے ہوئے جذبہ شجاعت کو عباس نے بازوؤں کی مچھلیوں میں روکا، حسن نے اپنے نوکے قلم میں روکا۔ جملہ سنتے جاؤ، اس وقت میں جملوں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ امام حسن نے جس امڈے ہوئے جذبہ و جوش وغا کو اپنے نوکے قلم میں سمیٹا ہے، حسن نے یوں ہی نہیں سمیٹا ہے بلکہ مظاہرہ فن قدرت کیا ہے کہ جیسے خدا ایک نقطے میں قرآن سمیٹ دیتا ہے ویسے حسن ایک نوکے قلم میں۔ سلامت رہیے، یہ ہے کمال ہنر امام حسن کا۔ 3 ہجری میں ولادت ہوئی، 7 برس نانا کا پیریڈ، 25 برس بابا کے اغیار کا پیریڈ، 4 سال 9 مہینے بابا کی حکومت، پھر 40 ہجری میں ماحول کیسا تھا پتہ ہے؟ جیسے آج عرب کا ماحول ہوا ہے، بالکل جیسے آج سعودی نے تکفیری پیدا کر دیے، آئی ایس پیدا کر دیے، طالبان پیدا کر دیے، سب کو پیٹرو ڈالر ادھر سے بھیجا جا رہا ہے، پس پردہ حکومت سعودیہ ہے، نام نہ آئے، ہر طرف ہے نا۔ یہی زمانہ اس وقت کا تھا، کوئی خارجی گروہ تھا، کوئی گروہ تھا، پس پشت حکومت شام تھی، یہاں سعودیہ ہے۔ زمانہ کتنا مل رہا ہے، اب یہاں کوئی سننے کی کوشش ہی نہیں کرے گا یہ چیزیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں علی والے پورے کائنات کو فتح کریں گے۔ کائنات کا نقشہ سمجھو بھیا، پہلے نقشہ سمجھو، اس لیے کہ جسے کائنات کا نقشہ نہ پتا ہو وہ علی والا ہے ہی نہیں۔ کم از کم اتنا تو نقشے میں رہنا ہے تو نقشہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ پورے جزیرہ نما عرب کا اس زمانے کا حال، اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے کسی کو نہیں پتا، مگر نانا سے لے کر بابا تک کے پیریڈ میں چاہنے والوں کو امام حسن نے جیسا آزمایا تھا نا، جیسا امام حسن نے آزمایا، جانتے کیسے کیسے لوگ؟ بالکل جیسے ہمارے گاؤں میں اناج بٹنے آ جائے کسی ادارے کا تو کیا کیا راز کھلتے ہیں،
وہ کیفیت، وہ ماحول اس دور کا جس دور میں امام حسن نے اپنے بابا کے بعد زمام حکومت سنبھالی، زمام حکومت سنبھال کر جس طرح سے آپ نے صلح کیا، وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہی تھا۔ آج کے 30 برس پہلے خمینی کا اٹھنا اور اس انقلاب کو ملاؤ تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ خمینی کوئی اور نہیں، خاندان زہرا کے علم کے گھرانے کا وارث ہے، جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ پورے جزیرہ نمائے عرب کو امریکہ چلاتا ہے، لیکن جو امریکہ کو بھی چلنے کا ہنر سکھائے اسے ایران کہتے ہیں۔ یہ آپ خود دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ ایک علی کے نام پر وجود میں آنے والی اور پوری زندگی آیت اللہ خمینی کا یہ جملہ رہا کہ یہ انقلاب ایران میں کبھی نہ ہوتا اگر یہاں عاشورہ اور محرم نہ ہوتا۔ واضح ہو گیا؟ آیت اللہ خمینی نے بتایا کہ عاشورہ اور محرم انقلاب کی آماج گاہ ہے، انقلاب کی۔ بس میں نے تمام کر دیا، کسی اور کو ماشاءاللہ۔ تو یہ مجھے پتہ نہیں تھا بھائی، ورنہ میں نام لے کے پکار لیتا۔ مولا ایک ایک مہمان کو یہاں سلامت رکھے۔ بھائی یہاں کے مہمان کیا، آج کل تو مومنین اللہ کے مہمان ہیں۔ مکھی جو بیٹھنے نہیں دیتے تھے ناک پر، وہ بھی پڑے ہوئے ہیں مدینے کی خاک پر۔ یہ ہے منزل۔ بس میں تمام کر چکا، میں آگے تک نہیں جانا چاہتا۔ یہاں پر ٹھہرتے ہوئے فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک زمانہ امام حسن علیہ السلام کے اس دور کا بغور مطالعہ نہیں کرے گا، جزیرہ نمائے عرب میں پھیلی ہوئی موجودہ افراتفری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کل جس طرح خوارج حسن اور علی کے مقابلے پہ تھے، آج تکفیری IS اور IS انہی کے چاہنے والوں کے مقابلے پہ ہیں۔ اے پروردگار، تجھے اسی شہزادہ صلح، سکت اکبر اور مانیو تفسیر سورہ کوثر کا واسطہ کہ تمام مومنین جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس گھرانے کی تہذیب میں ڈھلنے کی قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس طرح سے ذکر مدحت کرنے، سننے، پہنچانے، فرش محفل بچھانے، بیٹھنے، ہر ایک کی سعادتوں میں مولا ہمیں شامل کر لے۔ اے پروردگار، تجھے تیرے اس مولود زہرا کا واسطہ آج کی شب یہاں آنے والے جمیع مومنین و مومنات، تمام منتظمین، تمام بانیان اور شعراء کرام جس میں بخود بھی شامل ہوں، مولا ہم سب کی صحیح کو قبول فرما۔ اور پروردگار تا صبح جو یہاں پر ہم بیٹھنے کا عہد کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آقا حسن سے ایک رات اپنے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی آخری حجت شہزادہ صلح کے آخری وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ہمارے بانیان محفل سید شہنشاہ حسین زیدی صاحب، محترم ہمارے عزیز بھائی مسرور عالم زیدی صاحب ایڈوکیٹ پردھان، اور جناب شہنواز عالم صاحب، یہ پورا گھرانہ اس گھر کی طرف سے مولا اس محفل کو قبول فرما۔ ہمارے مرحوم علی ولی محمد زیدی صاحب، ان کے فرزند مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ، اس گھر کی ماں، مولا ان سب کی ارواح کو بلندی عطا فرما اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔